آج پوری دنیا خواتین کا دن منا رہی ہے. آج انٹرنیشنل ویمنز ڈے ہے. تو پاکستان کی خواتین کو میری طرف سے اس دن پہ دلی مبارکباد. اور پاکستان تحریک انصاف کی ووٹر، سپورٹر، ورکر، عہدیداران، پاکستان تحریک انصاف کی وہ خواتین جنہوں نے الیکشن لڑا، وہ خواتین جنہوں نے الیکشن جیتا، وہ خواتین جنہوں نے جیلیں کاٹیں، وہ خواتین جنہوں نے پچھلے 2 سال میں اپنی سٹرگل میں کبھی بھی نہ عزم میں کمی کی، نہ ہمت میں کمی کی، نہ حوصلے میں، ان سب کو میری طرف سے سلیوٹ بھی ہے اور مبارکباد بھی ہے. آج سب کو یہاں بلانے کا، دعوت دینے کا وجہ یہی تھی کہ میں چاہتی تھی کہ جلدی کس طرح ہمارے 2 سالوں کی جو سٹرگل ہے، خاص طور پہ جو پاکستان کی تاریخ میں جس قسم کی مثالیں قائم ہوئی، پاکستان میں جس طرح کی وائلنس ہوئی، پاکستان میں پاکستان کی عورت کے ساتھ سیاست میں حصہ لینے کی وجہ سے جو رویہ اختیار کیا گیا، وہ میں سب کو تھوڑا سا یاد کرا دوں. ایک شعر یاد آتا ہے، یہی یاد رہ گیا ہے کہ یاد ماضی عذاب ہے یارب، چھین لے مجھ سے حافظہ میرا. کیونکہ حافظے کے بیچ میں اب حادثے اتنے آ گئے ہیں کہ حافظہ جو ہے وہ حادثہ بنتا جا رہا ہے. میں 24 مئی سے بات شروع کروں گی 2021 سے. سب سے پہلے تو 9 اپریل کو ہم سب جب اسمبلیوں سے باہر آئے، 9 اور 10 اپریل کی رات کو، تو اس کے بعد ہمارے لیڈر نے ایک کال دی پیسفل. ہم نے جو ریلی کی تھی، لانگ مارچ کی تھی، اور وہ لانگ مارچ جب روانہ ہوا تو 24 مئی سے آپ سب کے کیمراز نے وہ ویژولز دکھائے جو پاکستان میں شاید کسی نے پہلے دیکھے نہیں تھے. کس طرح چادر چار دیواری کو پامال کیا گیا، گھروں میں کس طریقے سے دیواریں کود کر اندر گھسے، پنجاب کی پولیس نے خواتین پہ وائلنس کی، تھپڑ مارے، بچیوں کے منہ پہ تھپڑ مارتے رہے اور پوچھتے رہے کہ تمہارے والد کہاں ہیں. چھوٹے بچوں کو اریسٹ کیا گیا اس وجہ سے کیونکہ ان کے خاندان میں سے، ان کے بڑوں میں سے کوئی نہ کوئی جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کا حصہ تھا. تو یہ والے ویژولز ہم نے پہلے نہیں دیکھے تھے. مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے جب لوگ کہتے ہیں کہ جی پہلے بھی تو یہ ہوتا رہا ہے. تو میں آج پروف کروں گی کہ پہلے ایسا کبھی کچھ ہوا ہی نہیں تھا، نہ اس لیول پہ کبھی ہوا ہے، نہ اس لیول پہ کوئی تحریک چلی، نہ اس لیول پہ 50-51% ملک کی آبادی نے حصہ لیا. 24 مئی ہوئی، پھر 25 مئی ہوئی. آپ نے ڈی چوک پہ دیکھا، ان میں سے بہت ساری خواتین کے ویژولز موجود ہیں. ہماری آفیشیل پی ٹی آئی آفیشیل پہ بھی رکھے ہوئے ہیں، ڈاکیومنٹریز ہیں، پریزنٹیشنز ہیں، مختلف چھوٹی ویڈیوز ہیں جو آپ سب نے بھی چلائی. اور بہت سارے آپ میں سے ہی بھائی ہیں جن کے کیمراز نے ہی وہ فوٹیجز جو ہیں وہ ریکارڈ کی تھی، جو ہمارے ریکارڈ کا بھی حصہ بن گئے کہ کس طرح وہاں پہ شیلنگ کی گئی. اور اس وقت کا انٹیریئر منسٹر رانا ثناء اللہ مختلف ٹاک شوز میں، چینلز میں ٹھٹھے مار کے ہنس کے بتاتا تھا کہ جہاں 500 شیل مارنے تھے ایکسپائرڈ، وہاں ہم نے 650 شیل مارے ہیں، ہم نے ان کو نشان عبرت بنانا ہے. یہ دنیا میں کہیں ایسا میں نے نہیں دیکھا. اور اس دوران میں مجھے یہ بھی بڑا دکھ ہوتا تھا کہ ہیومن رائٹس کی جو بہت بڑی آوازیں ہوا کرتی تھی، اور بالخصوص 8 مارچ سے تو ایک عورت مارچ بھی ہوا کرتی ہے، وہ سارے کوئی میٹھی لسی گجرانوالے کی اچھی والی پی کے سو گئے. ان کے خیال میں نہ ہم عورتیں تھیں، نہ ہم پاکستان کے شہری تھے، نہ ہمارے آئین اور قانون میں کوئی رائٹس تھے. حالانکہ اس وقت ہم میں سے بہت ساری خواتین جو ہیں وہ اسمبلیوں کا حصہ بھی تھے، آفیشیلی ممبر نیشنل اسمبلی تھے، اور ڈی چوک اسمبلی سے، پارلیمنٹ سے، دونوں ایوانوں سے چند گز کے فاصلے پر ہیں جہاں یہ سب کچھ ہوتا رہا. لیکن اسمبلی میں کسی نے نہ آواز اٹھائی، نہ ان خواتین کا کسی نے ذکر کیا جن کے سر پاڑے گئے، جن کے گھروں میں چادر چار دیواری کو پامال کیا گیا. ڈاکٹر یاسمین راشد کی گاڑی توڑی گئی. ہمارے ساتھ یہاں ناہید نیاز بھٹو بیٹھی ہوئی ہیں، اکاڑا سے ان کا تعلق ہے، ویسٹ پنجاب کی یہ پریزیڈنٹ ہیں. ان کی فوٹیج چلی ہے اور وہ بھی آپ میں سے کسی بھائی نے چلائی تھی کہ ان پہ اتنی شیلنگ کی گئی کہ یہ بے ہوش ہو گئیں. اور ہماری بہت ساری خواتین ہیں جنہوں نے یہ سارا وائلنس برداشت کیا. اس سے اب ہم اگر آگے چلیں تو یہ سارے وائلنس کے باوجود بھی یہ صنف آہن تھیں
یہ پاکستان کی وہ عام خواتین تھیں، لیکن باشعور اور سیاسی طور پہ جاگی ہوئی خواتین تھیں، جنہوں نے اتنی ساری فسطائیت کے باوجود، اتنی نیگیٹیوٹی اور اتنی زیادہ خوف کے عالم میں بھی ہمت نہیں ہاری، اور 17 جولائی کو جو الیکشنز ہونے تھے اس کے لیے بھرپور محنت کی۔ ڈور ٹو ڈور کیمپین ایسی جگہوں پہ جا کے خواتین نے کی کہ پھر اس کا نتیجہ آپ نے 17 جولائی کو دیکھا۔ اور اس سے پہلے میں یاد دہانی کرانا چاہتی ہوں، آپ سب نے کوریج کی ہوگی ان بڑے بڑے جلسوں کی جو پاکستان کی تاریخ کا ایک روشن باب بن چکے، جو خان صاحب کے جلسے انہوں نے 17 جولائی کے الیکشن سے پہلے کیے، نہ اس سے پہلے پاکستان نے ایسے بڑے جلسے دیکھے اور نہ اس کے بعد سے اب تک کوئی ایسے جلسے دیکھے ہیں۔ اور ان جلسوں میں خان صاحب ہمیشہ اپنی بہنوں کا خصوصی شکریہ ادا کرتے تھے، جو اپنے بچوں کے ساتھ، جو اپنے بڑے بزرگوں کے ساتھ خود آتی تھی۔ ہر عمر کی خاتون، چاہے وہ بزرگ ہے، چاہے وہ چھوٹی بچیاں ہیں، چاہے وہ درمیانی عمر کی ہیں، ویل چیئر پہ ہیں، بیمار ہیں، وہ آیا کرتی تھیں اور اپنا حصہ ڈالا کرتی تھی۔ تو میں آج سمجھتی ہوں کہ یہ 8 مارچ کو ان خواتین کو آپ ضرور دوبارہ کچھ دیر کے لیے صحیح لیکن وہ کلپس ضرور دکھائیں کہ میاں والی جیسے شہر میں، خوشاب جیسی جگہ میں، پشاور جیسی جگہ پہ جہاں خواتین کا نکلنا کوئی معمولی بات نہیں ہے، وہاں پر ویمن انکلوئرز ہمارے چھوٹے پڑ گئے تھے۔ تو ان کے جذبے کو سلام ہے۔ 17 جولائی ہوتا ہے پاکستان میں الیکشن کا ٹرن آؤٹ اگر آپ چیک کریں، 32% سے زیادہ کا ووٹ ٹرن آؤٹ جو تھا وہ خواتین کا تھا۔ پاکستان کی 51% آبادی کو سمجھ آ گئی کہ میرے بغیر اس ملک میں پالیسی سازی نہیں ہوگی، میری رائے بھی رائے رکھتی ہے۔ میری ڈیوٹی اس دن خوشاب میں تھی اور دن کو بہت بارش ہوئی تھی، اور اتنی بارش تھی کہ گھٹنوں تک پانی آیا ہوا تھا، سڑکیں وہاں کی جو ہے وہ کافی لبالب بھری ہوئی تھی، لیکن میں نے خود دیکھا کہ چھوٹے رکشوں پہ پیدل خواتین آ رہی تھی، اپنی بیٹیوں کو ساتھ لا رہی تھی، اپنی بزرگ خواتین کو لا رہی تھی اور آ کے ووٹ ڈال رہی تھی۔ گھنٹہ گھنٹہ لائنوں میں کھڑی رہی، پولنگ کو سلو کیا گیا ویمن کے پولنگ سٹیشنز پہ، لیکن حبس کے باوجود بھی وہ واپس نہیں گئیں اور اپنا ووٹ کاسٹ کر کے گئی۔ اور پھر 17 سے 18 جولائی کو آپ نے دیکھا کہ ہماری حکومت بھی واپس آئی۔ راجن پور کا الیکشن میں بالخصوص بتانا چاہتی ہوں، پاکستان کا سب سے ساؤتھ پنجاب کا وہ پسماندہ علاقہ کاؤنٹ ہوتا ہے، وہاں کی خاتون نے جب وہاں کا الیکشن ہوا، خواتین نے بھرپور حصہ لیا۔ کیونکہ میرا تعلق ساؤتھ پنجاب سے ہے تو میں لازمی کہوں گی کہ میرے علاقے کی وہ خواتین ہے، یہ راجن پور کا وہ علاقہ ہے جہاں پہ سیلاب میں کوئی ایک بدترین مثال قائم ہوئی تھی کہ جب ریسکیو ٹیم گئی تھی تو وہاں کے کچھ مرد حضرات نے اپنی خواتین پیچھے چھوڑ دی تھی، بکریاں لے کے چلے گئے تھے کہ یہ تو پیسوں سے آتی ہیں، خواتین کا کیا ہے۔ وہاں پہ اتنی باشعور خواتین تھی کہ وہ نکلی، اور راجن پور کے الیکشن کے آپ سٹیٹسٹکس اٹھا کے دیکھیں، 90,000 سے اوپر جو ووٹ پڑا تو وہ راجن پور میں پڑا۔ اور اس الیکشن سے پہلے کھیت جلائے گئے، وائلنس کی گئی، بلڈوزر چلائے گئے، پولیس گردی کروائی گئی، لیکن ہمارے ملک کی صنف آہن، ہمارے ملک کی جاگی ہوئی باشعور عورت نہیں پیچھے ہٹی، اس نے اپنے ووٹ کا حق پورا ادا کیا اور اپنا پورا کانفیڈنس پاکستان کے سب سے بڑے لیڈر عمران خان پہ کیا، اور ان کے کھڑے کیے ہوئے نمائندے کو جو بائی الیکشن لڑے تھے انہیں لغاری صاحب کو جتوایا۔